السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے یا گھنٹی کا بٹن جسے کہتے ہیں اس کو ضرور پریس کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دو بڑی اہم خبریں ہیں، ایک خبر تو ظاہر ہے یو اے ای کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر عمان کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمان کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب وہ وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا جسے کہتے ہیں وہ اسے کھولنے جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا عمان کی حکومت نے کووڈ-19 کی سچویشن کے پیش نظر اس پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اب اس پابندی کو ہٹایا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک شرط عائد کی گئی ہے کہ ذاتی حیثیت میں یعنی انڈیویجولز جو ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ البتہ اس میں جو ایک چیز واضح کی گئی ہے وہ یہ کہ صرف ہوٹل جو ہے وہ گروپ کی شکل میں وہ ٹورسٹ ویزا جاری کروا سکتے ہیں، یا پھر جو ٹورزم ایجنسیز ہیں یا ٹریول ایجنسیز ہیں، جو ٹورزم یا ٹورسٹ آپریٹرز ہیں، وہ گروپ کی شکل میں یہ ویزے جاری کروا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عمان جانا چاہیں تو آپ صرف گروپ کی شکل میں جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو مطلوبہ معیار ہے، جو مطلوبہ قواعد و ضوابط یا شرائط آپ کہہ لیں کووڈ-19 کے حوالے سے، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، جس میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ اور دیگر احتیاطی یا حفاظتی تدابیر وغیرہ شامل ہیں۔ اب آتے ہیں یو اے ای کی جانب۔ یو اے ای میں ایک مرتبہ پھر دبئی کی میں بات کروں گا کہ سب کو مبارک ہو کہ کافی عرصے کے بعد، تقریباً 6 یا 7 ماہ کے بعد، ایک مرتبہ پھر آئندہ جمعہ یعنی 4 دسمبر کو کم از کم 760 سے زائد مساجد میں دبئی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس کے لیے 50 سے زائد جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عارضی مساجد کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ اس کے لیے مخصوص قواعد و ضوابط وضع کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کے صحن میں نماز ہو سکے گی، مسجد کے اندر جو کورڈ ایریا ہے اس میں نماز نہیں ہو سکے گی، اور جو مسجد کے صحن میں بھی نماز ہوگی اس میں 30% یعنی گنجائش اگر 100 افراد کی ہے تو 30 افراد اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہ خطبے سے بعد 10 منٹ تک نماز کا سلسلہ یا عبادت جاری رہ سکے گی۔ لوگ اپنے گھروں سے قرآن پاک نہیں لا سکتے، لوگ آپس میں مصافحہ یعنی نمازی مصافحہ نہیں کر سکتے، بغل گیر نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ اور پابندیاں بھی ہیں کہ اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ گھر سے وضو کر کے جائیں گے، مسجد میں وضو کی سہولت میسر نہیں ہوگی، نہ ہی مسجد میں آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی قرآن پاک لا سکتے ہیں۔ البتہ آپ اگر قرآن پاک پڑھنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں تو آپ اپنی موبائل اپلیکیشن پر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سماجی فاصلہ تو جس طرح میں نے بتایا ہے وہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور 10 منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنی نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جانا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، شرائط یا پابندیوں کے باوجود، جو سب سے خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً مارچ کے آخری ہفتے میں مساجد میں عبادات پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد عام جو اوقات کار ہیں نماز کے، جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کے لیے تو مسجد کو کھول دیا گیا تھا، لیکن جمعے کی نماز کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی زیادہ بے چینی پھیل رہی تھی، اور حکومت کا استدلال یہ تھا کہ جمعے کی نماز کی اجازت اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ جمعے کے دن مساجد میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ لیکن اب اس رش کو کنٹرول کرنے کا ایک اقدام یا اقدامات بھی کر لیے گئے ہیں۔ یہ تو صورتحال ہے اب یو اے ای کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یو اے ای میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کو بڑا لمبا کچھ 4-5 دن کا ویکنڈ ہے، اس پر میں آپ کو مبارکباد ہی دے سکتا ہوں، آپ کے لیے خوشی کا اظہار کر سکتا ہوں۔ اور دوسری جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو قومی دن آ رہا ہے، مجھے یقین ہے اس قومی دن کے موقع پر وہاں کی حکومت کچھ ایسا اعلان ضرور کرے گی جس اعلان کی وجہ سے کم از کم ایکسپیرٹس جو ہیں، جنہیں ہم غیر ملکی کہتے ہیں، جو کہ اس وقت یو اے ای میں مقیم ہیں، ان میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے، اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی نہ کوئی اعلان ضرور کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایسا اعلان کیا ہوگا۔ آج بھی انہوں نے
2-3 اعلانات کیے ہیں، لیکن ان کا براہ راست تعلق غیر ملکیوں سے نہیں بلکہ UAE کے اپنے سٹیزن سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ویکنڈ کیسا گزرتا ہے، لیکن اس ویکنڈ میں وہ جو میرے ریگولر فالوورز ہیں، لسنرز ہیں، ویورز ہیں میری، ان سے یہ بھی میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری کوشش ہوگی کہ میں کل سے آئندہ جمعے کی رات تک یعنی فرائیڈے نائٹ تک میں کوشش کروں گا آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے لائیو شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جس طرح ہمیشہ ہماری گپ شپ ہوتی ہے اسی طرح یہ گپ شپ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ جب تک مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔